اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کے آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت صدر محترم، معزز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سامعین ذی وقار، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اس لیے یہ بات پہلے ہی بتائے چلتا ہوں کہ باتیں اشارے اشارے میں کی جائیں گی، اور حالات حاضرہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات مبارکہ کی روشنی میں جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب جس محبوب پیغمبر کے امتی ہیں، اس پیغمبر کی سیرت مکمل اور جامع ہے۔ حالات کس طرح سے ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات مبارکہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہمیں کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آئیے ہم حالات حاضرہ میں جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، سیرت طیبہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ان حالات میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، ان حالات میں ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔
آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دو کامیاب ہو جاؤ گے، ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس چیز کا اعلان کرنا تھا کہ وہ مکہ والے جو اس محمد کو صادق و امین کہہ کر پکارا کرتے تھے، جن مکہ والوں نے یہ کہا تھا اے محمد جو کچھ تم کہو گے 100% سچ کہو گے، اس لیے کہ اپنی 40 سالہ زندگی میں ہم نے اپنی کانوں سے تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے، لیکن جب اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا وہی مکہ والے تو دور کی بات ہے، آپ کے چچا نے کہا تھا تبن لک یا محمد الہذا جمعتنا، ستیہ ناس ہو تیرا اے محمد، میرا بھتیجا ہے تو برباد ہو جائے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے بعد کیا تھا؟ پورا مکہ ہمارے اور آپ کے آقا کا دشمن بن گیا۔ مکہ کی زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن آئیے ذرا دیکھیں سیرت طیبہ کی روشنی میں کہ آپ علیہ السلام کا ان مکہ والوں کے ساتھ ویوہار کیسا تھا، آپ کے تعلقات کیسے تھے، اپنے تو دور کی بات ہے غیروں کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ کیا تھا، تاکہ ہم سیرت کی روشنی میں حالات حاضرہ کے اندر قدم آگے بڑھانے کی جرات اور ہمت پیدا کر سکے۔ ہمارے سامنے جناب محمد الرسول اللہ کی شکل میں ایک مینار نور ہو جس کو دیکھ کر کے ہم اپنی منزل کو طے کر سکے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ ان تمام تر دشمنیوں کے باوجود، ان تمام تر عداوتوں کے باوجود، ان تمام تر ظلم و ستم کے باوجود آپ علیہ السلام نے مکہ والوں کے دل پر دستک دینے کی کوشش کی، کفار مکہ کے دلوں تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کی، کبھی تو بازار کے اندر، کبھی مکہ کے خانے کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے، کبھی اپنے گھر بلا کر دعوت اور کھانے کھلا کر کے، کبھی مریضوں کی عیادت کر کے، کبھی جلسے اور جلوس کی شکل میں، کبھی 4-6 لوگوں کو جمع کر کے، الغرض جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر حالات کے مخالف ہونے کے باوجود کفار مکہ کے دروازے پر دستک دی، ان کی کنڈی کھٹکھٹائی، ان کے دروازوں پر گئے، ان کی دعوتیں کی، ان کو اپنے گھروں پہ بلایا، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کی۔ کتنے واقعات سیرت کی کتابوں میں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ درخواست کی گئی کہ اے اللہ کے رسول یہ فلاں دشمن قبیلہ ہے، آپ اس کے لیے بد دعائیں کر دیجئے۔ پیغمبر کی زبان سے اگر نکلا تو یہی نکلا اللہم اہدی، اللہم اہدی، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے۔ آپ کو یاد ہوگا جب طائف کی سرزمین پہ اللہ کا یہ لاڈلا پیغمبر گیا ہے، طائف کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو سننا تو دور کی بات ہے، آپ کے پیچھے اوباشوں کو لگا دیا کہ محمد کے اوپر پتھر برساؤ، ان کو لہو لہان کر دو، ان کو پاگل اور دیوانہ کہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ناروا سلوک ہوا، آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر کی مدد کے لیے فرشتوں کے پہاڑوں سے کہا جاؤ اور میرے محبوب جو کہے وہ کرو۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں صرف آپ کی اجازت ہو جائے ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف والوں کو پیس کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ ایسے فیصلہ کن مرحلوں میں اس محبوب زخموں سے چور پیغمبر نے کہا تھا کہ میں اس روئے زمین پر قہر الہی بن کر نہیں آیا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی سیرت ہے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک خادم کبھی کبھی آ کے خدمت کرتا تھا، ایک یہودی لڑکا
ایک یہودی لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مذہب نہیں ہے، آپ کو پتا چلا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، وہ بیمار ہے، آپ علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جو مناسب دعا سمجھی وہاں پر دعائیں دی، اور واقعہ سنیے، یہ ساری صحیح روایتیں ہیں، قصے کہانی نہیں ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک واقعہ بڑھیا والا بیچ میں آ گیا تھا، گٹھری والا۔ نعت کے اندر اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں، ان کی سند بہت مضبوط نہیں ہوا کرتی ہے، زبان زد واقعات ہیں، چل جاتے ہیں، لیکن جو باتیں سنا رہا ہوں بخاری اور مسلم کے اندر آپ کو ملیں گی، ادھر ادھر کی کہانی نہیں۔ ایک کافر کا مطلب تو سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول کا ہم مذہب نہیں ہے، آپ کا مخالف ہے، آپ کے گھر آ گیا، آپ علیہ السلام نے اس کی میزبانی کی، ایک بکری کو منگایا، اس کا دودھ نکالا اور اس نے پی لیا، ابھی سیراب نہیں ہوا۔ دوسری بکری آئی، اس کا دودھ نکالا گیا اور اس نے پی لیا، ابھی بھی سیراب نہیں ہوا۔ تیسری بکری آئی، چوتھی آئی، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا وہ اللہ کا بندہ۔ ضیافت کر رہے ہیں ایک ایسے بندے کی جو آپ کے بات کو ماننے والا نہیں ہے، مرید ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اور آپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ کا مخالف ہے، لیکن اپنے گھر میں بلا کر کے 7 بکریوں کا دودھ اس کو پلا دیا۔ ہمارے ہاں کوئی آ جائے، ایک کپ چائے کے بجائے 2 کپ پی لے تو اگلے دن صرف یہی تبصرہ ہوگا، وہ آیا تھا، ارے 2 کپ چائے پی کے چلا گیا، انتہائی بد سلیقہ آدمی تھا۔ 2 گلاس دودھ پی لے تو پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا، 2 کی جگہ 4 انڈا کھا لے پھر تو پوچھئے مت۔ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر ناگواری نہیں ہوئی، رات گزار رہے ہیں کہاں؟ اللہ کے رسول کے۔ رسول اللہ کی صحبت کا اثر دیکھیے، رات گزری دل بدل گیا، صبح ہوئی، کہا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، سیرت سے متاثر ہو گیا، آپ کے اخلاق و کردار سے کس انداز سے محبوب خدا نے اس بندے کی خدمت کی ہوگی، راتوں رات یہ انقلاب آیا، اور صبح اس کو ایمان کی توفیق مل گئی۔ صبح پھر بکری لائے گی دودھ پینے کے لیے، ایک بکری کا دودھ نکالا گیا، اسی میں سیراب ہو گیا۔ ایک بکری کا دودھ لا، یہ ایمان کی طاقت بڑی طاقت ہے، اور اس کو معمولی مت سمجھیے گا۔ اخیر میں ایک حدیث سناؤں گا اس کے اوپر، اس سے پہلے ایک واقعہ، میں یہ واقعات جو سنا رہا ہوں اس لیے کہ ہم کبھی کبھی سوچتے حالات سے گھبرا جاتے ہیں، ماحول سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کوئی راستہ نہیں۔ ارے سیرت طیبہ کو تو پڑھو، کن حالات میں ہمارے اور آپ کے آقا نے خدمت انجام دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہوگا، مشہور صحابی ہیں، ان کی والدہ ایمان نہیں لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ ایمان پیش کر رہے ہیں والدہ کے سامنے کہ مان جاؤ، ایمان لے آؤ، محمد کو اللہ کا رسول مان لو، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لو۔ والدہ نے انکار کرتے کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، یہاں تک کیا کہ اللہ کے رسول کی شان میں کچھ ایسے جملے کہہ دیے کہ حضرت ابو ہریرہ سے برداشت نہیں ہوا، اٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، یہ سوچ کر کے کہ میری ماں ہے، ایمان نہیں لائے گی تو جہنم کا ایندھن بنے گی۔ روتے ہوئے دربار نبوی کے اندر آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں ایمان قبول نہیں کر رہی ہے، میں ان کے سامنے ایمان کو پیش کر رہا ہوں، آپ ہدایت کی دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، وہیں پر ہدایت کی دعا فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ محترمہ کے لیے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے، خوش گھر جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ پہنچے، آواز دیا، دروازہ نہیں کھلا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوچا، غور کیا تو پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ان کی والدہ باہر نکلی، غسل کیے ہوئے، کپڑے پہنے ہوئے، سر کو ڈھکے ہوئے، اور کہا ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے ہدایت کی دعائیں کی، اللہ کے رسول نے لوگوں کی میزبانی کی، اللہ کے رسول نے دوسروں کی 4 باتیں سنی، پھر بھی ان کے دروازوں پر دستک دیا، ہر حال میں جوڑ کر چلنے کی کوشش کی کہ انسانیت ساری ایک ہے، انسان سارے ایک ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے،
یہ سیرت کا پیغام ہے کہ ہم سب ایک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن مقدس کی آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بحیثیت انسان کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. بحیثیت مسلمان اگر ہم کسی انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں میرے ایمانی بھائیوں سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 مرتبہ قسم کھانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا خدا کی قسم ایسا آدمی مومن نہیں ہے. صحابہ سے نہیں رہا گیا، عرض کہ یا رسول اللہ یہ کس کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ شہادت دے رہے ہیں قسمیں کھا کھا کر کے کہ وہ آدمی مومن نہیں. سنو میرے ایمانی بھائیوں، کسی اور کے بارے میں نہیں. الذی لا یأمن جارہ بوائقا، وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. اگر ہمارا پڑوسی ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ہم مذہب بھی ہو سکتا ہے، آپ کا مخالف بھی ہو سکتا ہے، لیکن بحیثیت انسان ہمیں اس کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. یہی تو اسلام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. منشأ نبویہ یہ ہے کہ انسانوں بحیثیت انسان تم ایک ہو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے کائنات کے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، تمہاری نسلیں ایک ہے. آج تم زبانوں میں بٹے ہو، آج تم رنگوں میں بٹے ہو، آج تم مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہو، صحیح ہے. یہ سارے ٹکڑے، یہ ساری زبانیں، یہ ساری نسبتیں تعارف کے لیے ہیں، اللہ کی نشانی میں سے یہ باتیں ہیں. لیکن زبانوں کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر کسی انسان کی قتل کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، کسی انسان کو ستانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا. ہر حال میں انسانیت کو زندہ رکھنے کی تعلیم دینے والا مذہب اسلام ہے. حتیٰ کہ میدان جنگ کے اندر فرمایا اللہ کے رسول نے کہ لوگوں کسی کی لاش کی توہین مت کرو، اس کو ذلیل مت کرو. وہ ایک موقع ہوتا ہے میدان کے اندر، وہ الگ بات ہے، لیکن کسی انسان کی شان میں گستاخی اور کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. میں نے بیچ میں کہا تھا کہ جو ایمان کا رشتہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول سے نسبت جو موجود ہے، میرے بھائیوں کبھی کبھی ہم اس نسبت کو نہیں سمجھ پاتے. یہ بڑی عظیم نسبت ہے. مسلم شریف کی ایک روایت سنیے، پھر ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر اطمینان ہوگا. اللہ کے رسول سے جو نسبت ہے اس نسبت پر ناز ہوگا اور یہ دعا کریں گے کہ اسی نسبت پر انتقال ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اپنی امت سے محبت کرتے ہوئے کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم. یہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد عرفان صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کیا جائے اور پورا مجمع کرے. حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی زندہ باد. حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی زندہ باد. دارالعلوم دیوبند زندہ باد. زندہ باد. دارالعلوم دیوبند زندہ باد. مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے تئیں ہمدردی جتائی، اپنے قوم کے تئیں شفقت و محبت کا مظاہرہ کیا۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ جب یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ علیہ السلام رونے لگے، محبوب رب العالمین کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب العالمین نے کہا اے جبرائیل جاؤ اور محبوب سے پوچھ کر آؤ کس چیز نے تم کو غمگین کر دیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، یا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں کہ کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، بس غم ہے تو اپنی امت کا، غم ہے تو اپنی امت کا، جاؤ اللہ کے سامنے عرض کر دو کہ محمد کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں تو اپنی امت کے لیے آئے ہیں۔ جبرائیل امین جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے کہ محمد کی آنکھوں میں آنسو حضرت عائشہ و فاطمہ کے لیے نہیں آئے، اپنی اولاد کے لیے نہیں آئے، بلکہ آنکھوں میں آنسو آئے ہیں تو اس لیے کہ امت کا کیا ہوگا۔ اے اللہ تبارک و تعالی، محمد کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں تو امت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل امین اسی وقت جاؤ اور میرے محبوب کو یہ بتا دو انا سنرضیک فی امتک، یہ اعلان کر دو کہ اے محمد رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رب العالمین تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دے گا، جو تم کو چاہیے تمہاری امت کے بارے میں اللہ وہی فیصلہ کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ہے۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ایمانی بھائیوں، آپ کے امتیوں خوشخبری ہو کہ محبوب رب العالمین نے کہا اے میری امت سن لو، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم کے اندر ہوگا۔ یہ ایمانی نسبت معمولی مت سمجھیے گا میرے بھائیوں، حالات بدلتے رہیں گے، تبدیلیاں آتی رہیں گی، حالات ایک سا نہیں رہیں گے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسی ہے کہ اگر ہم اس نسبت پر مر مٹے، اگر ہم اس نسبت پر جان دے دیے، یاد رکھیے گا آخرت میں فرشتے ہمارے اعزاز کے لیے آئیں گے، دنیا کے اندر آخری وقت آئے گا اور تمغہ سنا دیا جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے آج یہ عزم مصمم کرے، ہم اٹھو مومنوں آج سے عہد کر لیں، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے، عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے، وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر وفا کوشیوں سے جفا کوشیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔